الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آپ مسلسل سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ارشد اور خلیفہ اجل حضرت خواجہ خواجگاں سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات، ملفوظات اور اقوال سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہی احسن الاقوال ہے، اور یہ کتاب اسم با مسمہ ہے کہ جس طرح اس کتاب کو لکھا گیا ہے، اس میں ہر قسم کی بہترین باتیں جو ارادت کے لیے ہے اور جو تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلق بالرسول کو بڑھانے کے لیے ہے، اس میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص حضرت خواجہ حماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ان عظیم ملفوظات کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ آج 6 تاریخ جمادی الاول کی چھٹی شریف، اور اسی نسبت سے حسن اتفاق سے آج کا باب بھی 6واں ہے، باب ششم آج ہے، اور اس باب میں اطاعت فضیلت اور پیر کی فرما برداری خلیل و کثیر کے بیان میں اطاعت پیر کیا ہے اور فرما برداری سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات کو بھی بتایا گیا کہ جیسے کہ ہر کتاب میں ایک طریقہ ہوتا ہے، بزرگوں کے تفصیلی نام الخابات کے ساتھ لکھنے کے بجائے اشارتاً کوئی ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے شیخ الاسلام کہیں لکھتے تھے کسی کتاب میں، تو بار بار وہ شیخ الاسلام سے مراد وہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت کے لیے جو لقب انہوں نے استعمال کیا، شیخ طیب اللہ مرقدہ باحسن طیب کا لفظ بار بار لکھا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے سمجھنے میں، یا بیچ میں جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کس کی باتیں اور کس کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اس کے بجائے حضرت کا نام نامی اس میں گرامی جو حضرت برہان الدین غریب کے نام سے مشہور ہیں، آپ اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ فرمایا سلطان برہان الدین غریب نے جو شخص اہل سلسلہ مرید ہو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھتے رہیں، کون سی؟ اللہم ارزقنی مطابعت الشیخ ظاہرا و باطنا و ثبتنی علیہا واحفظنی من مخالفتم باطنا و ظاہرا ابدا۔ اے اللہ، میرے شیخ کی میں اطاعت کروں، اتباع کروں، ظاہر میں اور باطن میں اس کو اضافہ فرما، اور میری حفاظت فرما کہ میں باطن و ظاہر میں شیخ کی مخالفت کروں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری حفاظت فرما۔ اطاعت پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مجلس میں ایک دوست کی ایسے وقت طلب ہوئی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ اس شخص نے ایک شخص کو جتا دیا کہ فلاں مقام پر دفن کر دینا، اور خود سلطان المشائخ کی خدمت میں چلا گیا۔ دوسرے روز اس کا خسر یعنی جو سسرا تھا جھگڑنے لگا، یہ کیسے جائز ہوگا کہ تیری کئی سال کی ہمخوابہ اور رفیقہ انتقال کرے اور تو اس کے شریک حال نہ رہے، تدفین میں شامل نہ رہے؟ اس دوست نے کہا یہ سچ ہے، لیکن مجھ کو شیخ کی فرما برداری اس سے بڑھ کر تھی۔ مطابعت پیر لکھنوتی سے ایک وقت حضرت شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا گیا، جمرت تلی جس کا نام تھا، خادم وہ لے کر آیا اور شیخ کے لیے لباس بنانا چاہا، تو محبوب الہی نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیر خواجہ خواجگاں سرکار فرید الدین گنج شکر کو کبھی اس قسم کا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں نہیں پہنتا۔ وہیں پر حضرت محبوب الہی کے پیر بھائی تھے جو بابا حضور گنج شکر کے مرید تھے، انہوں نے عرض کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بابا حضور اس قسم کا لباس بھی استعمال فرمائے ہیں۔ تب محبوب الہی نے فرمایا کہ اس بات کے تم ذمہ دار ہو
اور تم ہی جو ہے اس کی بات کی جو ہے ذمہ رہو، اور وہ لباس کو آپ نے کٹوایا اور اس کو استعمال فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ محبوب الہی نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ایسا کبھی بابا حضور نے پہنا ہوگا، یہ موجود نہ ہوں گے، کیونکہ محبوب الہی کو بابا حضور گنج شکر کی حیات ظاہری کے آخری 3 سال جو ہے ملے۔ اب اس میں حضور نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ شخص نے ہو سکتا ہے کبھی دیکھا ہوگا جب محبوب الہی وغیرہ نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے پیر کی مطابعت میں اور پیر کی اطاعت میں جو ہے اس قدر لوگ یہ جو ہے منہمک ہوا کرتے کہ ہر بات میں اطاعت شیخ، اتباع شیخ کا خیال فرماتے۔ مطابعت اطاعت پیر، ایک دفعہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے فرمایا کہ دعاگو کے پاس ایک ربیہ کنگا اور 4 سوراخی کلا لائے۔ اس دعاگو نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا میں نے کبھی ایسی چیزیں شیخ کے مکان میں نہیں دیکھا ہوں۔ مناسب اس مقام کے فرمایا کہ ایک روز میں نے تنگ آستین کی بارانی پہن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں گیا۔ شیخ نے اس طریقے سے مجھ کو تنبیہ فرمایا کہ کیا تمہارا شیخ تنگ پہنتا ہے؟ یعنی تم جو تنگ پہن رہے ہو آستین، کیا تمہارا شیخ تنگ پہنتا ہے؟ کسی زمانے میں ایک دفعہ شیخ نظام الدین محبوب الہی حوض ختلق خاں پر اشراق کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ چند درویش آپ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے یہ شیخ بہاؤالدین کے سلسلے کا درویش معلوم ہوتا ہے، یعنی شیخ بہاؤالدین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک درویش نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سلسلے کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو پگڑی باندھی ہے نا، یہ انہی کے سلسلے کا طریقہ ہے۔ یعنی ہر سلسلے میں ایک طریقہ ہوتا ہے امامہ باندھنے کا یا جو ہے دستار پہننے کا۔ تو محبوب الہی نے جس قسم کی دستار باندھی تھی وہ طریقہ اس وقت جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سلسلے میں رائج تھا۔ یہ بات محبوب الہی کو پہنچی تو سلطان المشائخ نے اسی وقت وہ پگڑی کھولی اور کہا کہ مجھے ایسی پگڑی نہیں باندھنا چاہیے جس سے لوگ یہ گمان کر سکیں کہ یہ ان کا مرید نہیں، فلاں سلسلے کا مرید دکھ رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے جو ہے اس چیز کو جو ہے ترک فرمایا۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے زہد پرہیزگاری اختیار کرے تو آخر میں دیوانہ ہو جائے گا، کافر مرے گا معاذ اللہ۔ یعنی علم کے بغیر زہد و تقوی اختیار نہ کرے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہے علم حاصل کرے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اور سالکین کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ علم نہیں ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے، تو ایسا شخص جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا دیوانہ ہو جائے گا یا جو ہے پھر اس کے کافر ہونے کے جو ہے اندیشے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے۔ مناسب اس مقام کے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے تعلیم نہ پایا ہو تو جو کچھ پیر فرمائے وہی کرے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے تو وہ اپنے پیر کی فرما برداری کرے، کیونکہ پیر جو قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، کتاب و سنت کا جاننے والا ہے، جو بھی حکم دے گا وہ کتاب و سنت کے موافق دے گا یا جو ہے احکام شریعت کے مطابق بتائے گا، وہ غلط چیز کبھی نہیں بتائے گا۔ اسی لیے مرید ہو تو دیکھ کر ہو کہ واقعی یہ کتاب و سنت سے وقفیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص نے تعلیم نہ پایا تو جو کچھ پیر فرمائے وہی کرے، وہ اس فتنے میں نہ پڑے گا، کیونکہ پیر متابع رسول یعنی رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ اگر مرید پیر کا متابع ہو جائے تو شریعت و طریقت کی مطابعت ہو جاتی ہے۔ پیر کی اتباع کرنا شریعت و طریقت کی اتباع کرنا ہے، بشرطے پیر جو ہے شریعت و طریقت کا عالم ہو۔ ایک مرید پیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کہاں مشغول ہوں؟ پیر نے کہا کسی جگہ جاؤ مشغول ہو جاؤ۔ مرید نے کہا کوئی مقام مقرر فرما دیجئے تاکہ میں مشغول ہو جاؤں۔ تو پیر صاحب نے کہا جاؤ کسی بت خانے میں جو ہے مشغول ہو جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ۔ اب یہ سن لیا حضرت کا حکم اور نکل پڑا۔ معلوم پڑا کہ فلاں گاؤں کے پاس جو ہے ایک بت خانہ ہے، تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے مرید جو تھا صادق الاعتقاد، وہ جو ہے ذکر کرنے کے لیے اس بت خانے میں جو ہے چلا گیا۔ اب جیسے ہی اس نے بت خانے میں قدم رکھا تو جتنے بت تھے وہاں اس بت خانے کے اندر وہ پورے کے پورے گر پڑے، اوندے ہو گئے۔ بستی والوں نے جب یہ دیکھا کہ تمام بت جو ہے اوندے ہو گئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں جن کے قدم بت خانے میں پڑ گئے اور تمام بت جو ہے گر گئے۔
تو وہ فوراً کے فوراً ان کے پاس جا کر پوری بستی جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ پیر و مرشد سے ملاقات کریں، تو وہ پیر و مرشد سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو پوری بستی جو تھی، جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی، وہ بھی جو ہے کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کے شیخ سے ملیں گے، ہم بھی ان سے جو ہے ملاقات کریں گے۔ تو وہ لے کر چلے تاکہ کیفیت بتائیں اپنے شیخ کو۔ تو پورے لوگ جو ہے گئے اور یہ بھی اپنے پیر کے پاس گئے، اور جب معلوم ہوا پیر صاحب کو کہ مرید جو ہے بہت بڑی جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو جو ہے پیر نے استقبال کیا، مرید پاؤں میں گر پڑا، حضرت قدم بوس ہو گئے ان کے۔ پیر نے فرمایا کیا خوب، کیا مبارک قدم ہے کہ اس کی برکت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی پیر صاحب ہمت افزائی دلا رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں مرید کی، کہا کتنے مبارک قدم ہیں کہ تمہارے قدموں کی برکت سے جو ہے اتنے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے سچا مرید کیسا ہوتا ہے، اس کا اعتقاد کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خوش نہیں ہو گیا سن کر کہ حضرت نے میری تعریف کر دی، بس اس مرید صادق الاعتقاد نے کہا کہ بلکہ کیا خوب مبارک حکم ہے کہ آپ کے حکم پر بت خانے میں بیٹھا تو ایسا ظاہر ہوا۔ یہ میرے قدم پڑنے کی برکت نہیں ہے، آپ کے حکم مبارک کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں جا کر بیٹھ گیا، تو یہ واقعہ رونما ہوا کہ کثیر تعداد میں لوگ جو ہے آپ کے حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے، مطابقت کرنے کی وجہ سے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اطاعت پیر کی تاثیر دیکھیں آپ۔ دو بھائی تھے، ایک شیخ کے مرید ہو گئے۔ چھوٹے بھائی پر شیخ بڑا توجہ فرماتے، مہربانی فرماتے۔ بڑے بھائی نے دیکھا اور محسوس ہوتا ہے کیا کہ جو ہے آپ جو ہے میرے چھوٹے بھائی پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی عنایت فرماتے ہیں، مجھ پر ایسی عنایت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ تو شیخ نے حکم دیا کہ یہ جو صحن میں اونٹ ہے اس کو بالا خانے کے اوپر چڑھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ اونٹ کیسا جائے گا اوپر بالا خانے کے؟ کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا چھوٹا بھائی آیا۔ آپ نے کہا کہ میاں اس اونٹ کو بالا خانے پر چڑھاؤ۔ وہ فوراً رسی لیے، اونٹ کے جو ہے پیروں کو غرا باندھ دیا اور رسی جو ہے گردن میں ڈال کر کھینچنا شروع کیا اونٹ کو۔ کافی کوشش کرتے رہے، ظاہر بات ہے کہ بالا خانے کے اوپر یا فرسٹ فلور پہ تو اونٹ جائے گا نہیں، اوپر کی منزل پہ، تو کافی کوشش کرتے رہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، بس رک جاؤ۔ کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اونٹ بالا خانے پر نہیں جا سکتا، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ جب کہا گیا تم سے تو تم نے فوراً جواب دے دیا، کوشش نہیں کی تم نے، بلکہ کہہ دیا کہ اونٹ کیسا جائے گا۔ اور اس نے کوشش کی ہے، یہ کوشش کرتا رہا کہ حکم میں پیر کی اطاعت کروں، اتباع کروں، اور یہ کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح اونٹ کو جو ہے بالا خانے پر پہنچاؤں۔ بس اسی لیے اس پر نہایت ہی مہربانی کرتا ہوں، شفقت و عنایت کرتا ہوں۔ یعنی کوشش کرنا چاہیے مرید کو، پیر جو حکم دے اپنی طرف سے پہلے نہ بولنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بدتمیز قسم کے لوگ بھی، ہاں بہت سارے ایسے جو ہے آ جاتے ہیں، ہاں بولے ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا، زبان کھل کر جو ہے زبان درازیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے محترم نہیں بن سکتے۔ مناسب اسی کے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جو ہے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، مرید ہوا۔ حضرت نے فرمایا دربانی اختیار کرو، کسی دربار میں نوکری کر لو۔ اس نے کہا کہ میں حج کو جانے والا ہوں، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے تمہارا تم جانو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا تو اس کی کوئی خبر بھی نہ آئی۔ یہ فرماتے ہیں سلطان برہان الدین غریب اگر وہ دربانی کرتا، حضرت شیخ کی حکم کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، تو نہ معلوم کیا کیا منزلیں، کیا کیا مقامات اس کو مل جاتے اور کیا معاملہ ہوتا۔ اور جب سے گیا پھر اس کا نام کسی نے لیا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں اس کو، اور ان کو جانتا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی صدر حیات میں تھے۔ دعا گو جو کپڑے پاتا تھا حفاظت سے رکھتا تھا۔ جب شیخ نے اس جہاں سے رحلت فرمائی، دعا گو نے سب کپڑوں کو جمع کر کے اپنا خرقہ سلوایا۔ جس وقت حق کی طرف جاؤں گا اسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر روئے مبارک کی سمی دوار کی طرف کر کے فرمایا جو کپڑے کے تم اس ناچیز سے پاتے ہو ان کو حفاظت سے جمع رکھو۔ مناسب اس مقام کے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی مسافر نے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا تہبند لایا
اس کو میں نے عزت کے ساتھ لیا، چونکہ خدا کے دوست کا کپڑا ہے لیا ہوں، لیکن مجھے اس سے کیا کام، میں نے کہہ دیا ہوں کہ اس تہبند کو علیحدہ حفاظت سے رکھو اور شیخ کے کپڑوں میں علیحدہ۔ جس وقت دعا گو دہلی سے آیا تھا، ایک چارپائی میرے لیے بطور ڈولا تیار کیے تھے۔ دعا گو نے چارپائی کے ایک طرف شیخ کا عصا بندھوا دیا تھا۔ تمام راستہ دعا گو بدرخواہ رہنما محافظ وہی عصا تھا، اور اسی عصا کی پناہ میں دعا گو آتا۔ جتنے دن کے دعا گو راستے میں تھا، یاد نہیں آتا کہ دعا گو کا پاؤں کبھی اس عصا کو بھی لگا ہو۔ جس طرف عصا بندھا ہوا تھا اس طرف سے ڈولے میں سوار بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیچھے سے میں سوار ہوتا تھا۔ کسی مرید نے اپنے پیر کی نالین پائی۔ ایک دفعہ اس مرید کو سفر دیر پیش ہوا۔ جب راستہ چلتا نالین کو سر پر باندھ لیتا، اور جب سوتا تو سینے پر رکھتا۔ یہ کمال درجے کا اعتقاد اپنے شیخ کی ذات سے۔ پیر نے جو ہے نالین رکھی تو وہ پہنتے نہیں تھے، بلکہ جو ہے وہ اپنے سر پر باندھ لیتے، اور سو جاتے تو سینے کے اوپر رکھا کرتے۔ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت نظام الدین محبوب الہی سے جامع خواب ملا، کسی وقت اسے بستر پر نہ سوئے، ہمیشہ چھت پر باندھا رکھتے اور اس کے نیچے سوتے۔ ایک مرید کو اپنے پیر سے پاجامہ ملا، اس کو نہایت تعظیم سے رکھتا اور نہ پہنتا۔ جب عید کا دن آیا، اس نے کرتے کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا۔ لہٰذا یہ تعظیم ہے شیخ کے عطا کردہ لباس کی۔ کہتے ہیں کہ اگر شیخ کی طرف سے اگر پاجامہ بھی ملے تو کیا کرے، پہلے اپنا خود کا پاجامہ پہنے، اس کے اوپر سے جو ہے شیخ کا عطا کردہ جو ہے پاجامہ پہنے۔ یہ جو ہے کمال درجے کا جو ہے اپنے شیخ کے ساتھ اعتقاد اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب فرماتے ہیں کہ ایمانداری میں 5 خصلتیں کتے کی مانند ہونی چاہیے۔ پہلے یہ کہ اس کا کوئی سوائے خدا کے نہ ہو، جیسے کتا رہتا ہے علیحدہ ہوتا ہے، اکیلا رہتا ہے، ہاں، تو اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے رہے۔ دوسرے یہ کہ بھوکا رہے۔ تیسرے رات کو نہ سوئے۔ چوتھے جو اس کا مالک نکال دے تو نہ جائے۔ پانچویں یہ کہ جب مرے تو کوئی چیز نہ چھوڑے۔ کتے کے پاس یہ ہوتا ہے کہ راتوں میں جاگتا نہیں، مالک اگر پتھر بھی مارے پھر بھی آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ جب جاتا ہے تو کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، ایماندار کے اندر خصلتیں ہونی چاہیے۔ توکل کرے تو اللہ رب العزت کے اوپر ہی کرے، اللہ کے سوا کسی سے جو ہے یہ نہ رکھے۔ بھوکا بھی رہے تو صبر کرے، رات میں سوئے نہیں، عبادت کرے۔ اور دوسرے یہ کہ جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہو، اپنے آقا کا وفادار ہو، اور مرے تو کوئی چیز نہ چھوڑے۔ فرمایا تمام فقیری اسی حدیث میں آ گئی ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ ایک درویش اپنے نفس سے احتساب حساب کرتا تھا اور کہتا تھا تو نیک آدمی نہیں ہے اور نہ نیک طریقہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز کسی احمق نے اس کو برا کہنا شروع کیا۔ وہ درویش اپنے نفس سے کہتا میں تجھے سمجھاتا تھا کہ تو نیک نہیں ہے، تو تجھے یقین نہیں آتا تھا، اب سن کہ تیرا مومن بھائی تیرے حق میں کیا شہادت دے رہا ہے۔ پھر فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے نفس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں وہ بخیالت رعونت غرور ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تو خراب شخص ہے تو ان کا خون گرنے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں گناہ گار آدمی ہوں، میں بدکار آدمی ہوں، میں نیک نہیں ہوں۔ اگر کوئی دوسرا یہ بات کہتے ہیں نا، بڑا غصہ آ جاتا ہے، بڑا ان کا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قسم کا غرور ہے، بھی صرف اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے تو جو اس کو فوراً غصہ آ رہا ہے، تو واقعی وہ اسی طرح ہے۔ اسی مناسبت سے فرمایا کہ مولانا وجیہ الدین یوسف کہتے تھے کہ میں جتنا نفس کو عیبوں کو نکالتا ہوں اتنے دوسرے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ آدمی کا کمال ہے، جب آدمی کمالیت کو پہنچتا ہے اس کی نظر اپنے نقصان پر پڑتی ہے، اپنے عیبوں سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر کسی قبرستان میں ہوا اور ایک عورت کو قبر کے سرانے دیکھا۔ حضرت خواجہ بھی کھڑے ہو گئے اور عورت کو رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا خواجہ وہ اپنے مردے پر رو رہی ہے، آپ کس پر روتے ہو؟ فرمایا وہ اپنے مردے پر رو رہی ہے اور میں اپنے مردہ دل پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بزرگان دین کے معاملات۔ اس طرح جو ہے وہ دوسروں سے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ تو اپنے مردے پر رو رہی تھی، مرحوم پر رو رہی تھی، فرماتے ہیں کہ میں اپنے مردہ دل پر رو رہا ہوں۔ ایک روز کسی بیوقوف نے کسی درویش کی پیٹھ پر
ہتھڑ مارا اور درویش نے کہا ہم نے اسے یعنی نفس کو مار ڈالا، تجھے کون جواب دے گا؟ اس بیوقوف نے کہا اگر اس کو مار ڈالا ہے تو یہ جواب کون دیتا ہے؟ اس موقع پر میرے بھائی حضرت خواجہ رکن الدین دبیر نے عرض کیا اس بارے میں 2 بیتیں یاد آئی، اگر اجازت ہو تو پڑھوں۔ شیخ نے فرمایا پڑھو۔ گفتی بتے پندار شکستہ رستم، بت کے با پندار شکستی باخست۔ شیخ نے فرمایا تم نے برمحل پڑھا۔ ایک دفعہ درویش نے سنا کہ ایک بدمزاج و سرکش گھوڑا فروخت ہوگا۔ درویش نے کہا میں خریدوں گا۔ لوگوں نے کہا خواجہ اس گھوڑے کو حکمت سے زین لگاتے ہیں، وہ سوار نہیں ہونے دیتا۔ درویش نے کہا تم زین لگا کر لاؤ۔ درویش نے گھوڑے کے کان کے پاس سر لے جا کر کچھ کہا اور فوراً سوار ہو گیا اور گھوڑے کو چلایا، دوڑایا، کچھ بد حرکت و بدمزاجی نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ خواجہ تم نے گھوڑے کے کان میں کون سی دعا پڑھی؟ درویش نے کہا میں نے دعا نہیں پڑھی لیکن کان میں کہہ دیا اگر میں حق تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں تو بھی میری فرما برداری کر۔ درویش نے جو کچھ کہا گھوڑے نے ویسا ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تمام چیزیں اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہیں، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے کوئی چیز اس کی فرما برداری نہیں کرتی۔ جس وقت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں رہا کرتے تھے، ایک روز ایک شیر آیا اور ان کا سر منہ میں لے لیا۔ خواجہ سلامت رہے، کسی روز کسی بزرگ نے پوچھا جس وقت شیر نے آپ کا سر منہ میں لیا تھا آپ کے دل میں کیا خیال گزرتا تھا؟ خواجہ نے فرمایا میرے دل میں یہی خیال گزرتا تھا کہ معلوم نہیں کہ اس جانور کا منہ پاک ہے یا ناپاک۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ سوچ رہے تھے، وہ ہیبت نہیں کھا رہے تھے بلکہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ناپاک ہے جس کا منہ۔ اس بزرگ نے فرمایا ابراہیم تم نے عمر باطن کی آبادی میں صرف کیا، یعنی اس وقت چاہتے تھے سوائے یاد حق کے دوسری چیز تمہارے دل میں نہ گزرتی۔ تو یہ بزرگان دین کے معاملات، ان کی تعلیمات اور ان کے جو ہے سیرت کے واقعات ہیں جو ہمیں عبرت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کی سچی محبت، اطاعت، اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہوں سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ تمام کو حضور سلطان الہند خواجہ دو جہاں معین بے کساں فخر کون و مکاں خواجہ معین الدین حسن مولائے حق غریب نواز کی چھٹی شریف کی رحمتیں برکتیں مبارک ہو۔ اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت۔